بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کا طواف کہکشاؤں کی گردش کائنات کے ذرے ذرے میں ہے یہ گواہی۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ بنی اسرائیل 44۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی پوری کائنات اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہے مگر انسان کی نظر اس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ آج ہم اسی حقیقت پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ سائنسی حقائق اور قرآنی آیات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ سوچیے، یہ پوری کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ ہر چیز کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ایٹم سے، اور ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا سوائے مائکروسکوپ کے۔ اور اسی ذرے یعنی ایٹم کے اندر ایک مرکز نیوکلس ہوتا ہے۔ اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں جو نہایت تیزی کے ساتھ اپنے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں اور جو کبھی نہیں رکتے اور نہ ہی اپنے مدار سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے ایٹم کا قانون ہے جو کائنات کی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے توحا 50، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی پھر اسے راستہ دکھایا۔ اب ذرا کائنات کی طرف نظر ڈالیے۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، زمین سورج کے گرد ایک مقررہ راستے پر چل رہی ہے۔ سورج کہکشاں کے مرکز کے گرد اپنی جگہ پر گردش میں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ زمین 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج خود اپنی کہکشاں کے مرکز میں 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے اور پوری کہکشاں بھی حرکت میں ہے۔ یہ تو ایک کہکشاں کی بات ہے، لیکن پوری کائنات اپنے مدار کے اندر گردش میں ہے اور بقول سائنسدان بگ بینگ سے شروع ہو کر پھیل رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا بگ کرنچ بھی ہو سکتا ہے اور سب کچھ ختم۔ اے نادان انسان، اگر تو یہ سب ایکسیڈنٹ سمجھتا ہے تو بتا یہ ایکسیڈنٹ کس نے کی؟ سائنسدان نے حال ہی میں دریافت کی، لیکن کائنات کو بنانے والے خالق نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ قرآن میں الذاریات 47، آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور اسے پھیلا رہے ہیں، یہ ہے جسے تو بگ بینگ کہتا ہے۔ سورۃ انبیاء 33، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور یہ وہی مدار ہے جسے تو آربٹ کہتا ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء 104، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کا کاغذ لپیٹا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ جسے تو بگ کرنچ کہتا ہے۔ لیکن اے ناسمجھ انسان، یہاں قرآن اور سائنس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ کائنات کا آغاز ہوا ایک وقت سے ایک مقرر وقت تک، اور پھر خاتمہ اور انجام بھی ہوگا۔ اب آتے ہیں کعبہ کی طرف۔ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں مسلمان اللہ کی مرضی اور حکم سے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اس حقیقت کی علامت ہے جسے پوری کائنات دہرا رہی، ہر کہکشاں سے لے کر ہر ایٹم کے ذرے تک۔ جب لاکھوں مسلمان ایک ساتھ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ صرف ایک عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مرکز ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ یہ منظر کسی بھی غیر مسلم کو دعوت دیتا ہے کہ غور کرے۔ ایسا منظر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ کیا کبھی تو نے سوچا کہ کروڑوں لوگ ایک ہی سمت جھکیں، ایک ہی مرکز کے گرد طواف کریں اور ایک ہی رب کا نام لیں؟ یہ اتفاق نہیں، یہ عالمگیر حقیقت ہے۔ اے انسان، چاہے تو کسی بھی مذہب سے ہے یا خود کو ملحد کہتا ہے یا ایگنوسٹک، کیا تو نے اپنے عقل سے کام لیا ہے کہ کیا کائنات کا ہر ذرہ اپنی ڈیوٹی سے آزاد ہے؟ نہیں، بلکہ اطاعت برداری میں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صرف انسان آزاد ہو اور باقی سب مجبور؟ نہیں۔ لیکن یاد رکھ، یہی وہ تکبر اور غرور ہے جس نے ابلیس کو گمراہ کر دیا تھا، اور یہی انا آج بھی انسان کو حقیقت سے بھٹکا رہا ہے۔ لیکن اے انسان، تیرا ضمیر تجھ سے کہتا ہے، تیرا دل تجھ سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو یہ سب چلا رہا ہے اور وہی ہے جو تجھے پکار رہا ہے۔ اسلام تیرے لیے اجنبی نہیں، اسلام تیری فطرت کی آواز ہے۔ یہ وہی آواز ہے جو ہر نماز کے اذان میں گونجتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہی صدا ہے
جو کائنات کے ہر ذرے ذرے سے سنائی دیتی ہے، یہ وہی دعوت ہے جو تیرے اپنے وجود میں گونجتی ہے۔ سوچ اے انسان، کیا یہ ممکن ہے کہ پوری کائنات ایک ہی رب کی تسبیح کرے اور انسان غیر اللہ کی عبادت میں لگ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ زمین، سورج، چاند سب جھک جائیں اور انسان نہ جھکے؟ نہیں، آخر کار انسان کو بھی جھکنا ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب سب کے طواف ختم ہو جائیں گے، زمین اپنی گردش روک دے گی، سورج بجھ جائے گا، چاند پٹ جائے گا اور کہکشائیں بکھر جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، بس ایک حقیقت باقی رہ جائے گی، وہ ہے سب کا خالق۔ اے انسان، آج سوچ لے، فیصلہ کر لے، اپنی زندگی کا طواف صحیح مرکز کی طرف موڑ دے، وہی مرکز جو کعبہ ہے، جو حقیقت میں اللہ کی طرف جھکنے کی علامت ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی وہ دین ہے جو کائنات کے ہر طواف سے ہم آہنگ ہے، یہی وہ دین ہے جو عالمگیر ہے، ابدی ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ بس اگر کمی ہے تیری سمجھ میں، وہ یہی کہ لا الہ الا اللہ۔